اور سیدھی سی بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید لعنت اللہ علیہ، آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے بیانات مل جائیں گے بھئی یزید کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر برا بھی تھا تو اس کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے حلالی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو یزید کو بھی جہنمی نہ مانے تو وہ، میں تو سے پوچھوں گا کہ جناب پھر آپ کے صحیح النسب ہونے پر کیا دلیل ہے، یہ بتلائیے گا. کہ اب میں یزید سے اوپر کا جو معاملہ ہے اس پہ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی صحابی کا بیٹا ہے اس لیے کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال صحابی کا بیٹا تھا. اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اللہ نبی کے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے، یہ جو اعلان ہے، دیکھیں بار بار کا یہ سنا ہوا ہے لیکن اس میں ہر بار نیا پہلو ہے اور نئی ہدایت کی راہیں ہیں اس میں. کہ جب حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ پہنچائیے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، عہد پیغمبری کا کوئی کام ہی نہیں کیا آپ نے. یہ اتنا سخت جملہ ہے حضور مکرم کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اناؤنسمنٹ آپ نے کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں سے پھر خالص توحید ہے، خالص رسالت ہے. آپ کو لا الہ الا اللہ بھی خالص اسٹریم سے لینا ہے، جو پیور اسٹریم ہے نا. کوئی شیطان سے لا الہ الا اللہ سیکھے گا تو سیکھ تو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ سجدوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ ذکر کرتا رہے. اللہ نے کہا کہ لاکھوں سال کی عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. لیکن اگر کوئی شیطان سے اللہ کے بارے میں سیکھے تو وہ لا الہ الا اللہ تو شاید پڑھوا دے اسے، لیکن حجت خدا کا انکار کروا دے. اس لیے کہ شیطان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے، حجت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. اس لیے کیوں علی سے بعد از وفات رسول دین لینا ضروری ہے، کیوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین لینا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ، مثال دیتا ہوں میں، ایک ترک کہاوت ہے ٹرکش، کہ اگر آپ لومڑی سے دین لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اب اسے زیادہ کھولنے کا نہیں کہنا مجھے یہاں پر، صحیح. تو اگر آپ وہاں سے دین لیں گے تو مشکل یہ ہے. اس لیے آپ نے پیور اسٹریم سے جو خالص ہے وہاں سے توحید کو لینا ہے، وہاں سے بغیر ملاوٹ شدہ نبوت کو لینا ہے، جہاں پر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جہاں پر تحریف نہ ہو. یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں. تو اس خاطر ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور آج تک یہ اہمیت جاری و ساری. ہم کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن مسرفہ مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. اللہم مل کے ایک صلوات بھیجے گا امام کی بارگاہ میں. اللہ اس لیے یہ کلیئرٹی ضروری ہے اناؤنسمنٹ میں. حضور مکرم نے کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا، جو آگے چلے گئے پیچھے بلایا، پیچھے رہ گئے آگے آئے. میں واقعہ غدیر اس وقت نہیں پڑھنا، تھوڑے سے کچھ نتائج لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہید استوار ہو جائیں. مجھے پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ پہ اس طرح سے بات ہوتی رہے گی کہ خود مولا کائنات نے اس بارے میں نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے. بڑی واضح لائن مولا نے ڈکلیئر کی ہے. جب حاکم شام نے خط لکھا مولا کو تو مولا نے اس خط کا کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ شاید آج تو نہ آ سکے، لیکن بعد میں باتیں آتی رہیں گی قرآن سے، نہج البلاغہ سے اسپیشلی. تو جب واضح طور پر یہ اناؤنسمنٹ ہے، آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں. اس میں بھی ایک رمزیت تھی. دیکھیں حضور کا کوئی کام فقط ایک اس وقت کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے محیط ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. جو آگے چلے گئے ہیں آج بھی حضور کہہ رہے ہیں آگے چلے گئے ہو، غلوف کر رہے ہو پیچھے آ جاؤ، علی رب کہہ رہے ہو پیچھے آ جاؤ.
غلوف کر رہے ہو پیچھے آؤ, پیچھے رہ گئے ہو یعنی کیا؟ دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو, آگے آؤ, صراط مستقیم پر آؤ, مرکز ہدایت پر آؤ, پھر سنو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ جو نا من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے نا, یہ وہی ہے کہ جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے. ہاں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو کن اور فیکون میں جو فا ہے نا وہی محمد اور علی میں فا ہے. من کنت مولا, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جیسے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے ویسے محمد اور علی میں فاصلہ نہیں ہے. حضرت علامہ علی نقی نقن صاحب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک رمزیت یہ بھی ہے کہ جب حضور نے اتنا واضح طور پر اٹھایا, بلند کیا, میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں اس تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا, تو 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں جب محمد نے علی کو بلند کیا تو وہ جو پہلے سے علی تھا اور کتنا بلند ہو گیا. ہاں ہاں ہاں, محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. ہاں, اظہر کہتے ہیں کہ جو ظاہر سے بھی اور زیادہ ہو. اظہر, اظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو حضور نے فقط ظاہر نہیں کیا علی کو, اظہر. دیکھیں علی, میں جملہ کہہ سکوں, علی غدیر میں اظہر تھے, معراج میں مظہر تھے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ علی غدیر میں اظہر تھے, معراج میں مظہر تھے. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہجے علی ابن ابی طالب میں بات کی ہے نا معراج میں, وہ لہجہ علی کا تھا نا, تو علی مظہر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ مظہر صفات خداوندی. تو معراج میں مظہر تھے, غدیر میں اظہر تھے. اب سنیے گا, محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور, اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور اونچا بھی ہوا؟ وہ کہ جو پہلے سے علی تھا.